اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان محترم، مومنین اکرام، ابھی بس گزرتے لمحات ہیں ماہ مبارک کے، رمضان کے، کہ جس میں خدا نے اپنی رحمتوں کو اپنے مومنین بندوں پر انڈیل دیا ہے۔ جب گزرتے لمحات ہوں ماہ مبارک رمضان کے، تو ہمارے امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین امام سجاد صلوات اللہ علیہ وہ ماہ مبارک کے رمضان کے وداع کی دعا مانگتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بزرگان سے تو یہ بھی میں نے سنا ہے، ادھر قم مقدسہ میں ایک بہت بڑے بزرگ سخنران ہیں آیت اللہ سید مہدی میر باقری، وہ فرما رہے تھے کہ ماہ مبارک کے رمضان کو اس طرح وداع کریں جیسے آپ اپنے امام سے وداع ہو رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ اس مہینے کا بھی کوئی صاحب ہے، اور اس ماہ مبارک کا صاحب جو اس وقت کون ہے، وہ امام زمانہ ہیں، اور ایسے وداع ہوں جیسے آپ اپنے وقت کے امام کے سفرے سے بھی وداع ہو رہے ہیں، جہاں پر خدا کی وہ حجت بھی ہیں، صاحب العصر والزمان بھی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے خدایا ان کا جلد از جلد ظہور فرما، ہماری ساری مشکلات و پریشانیوں کا حل بھی امام زمانہ کے ظہور میں ہے۔ اتنے جو مظالم دنیا میں مسلسل ہو رہے ہیں، ان سارے ظالمین سے بدلہ لینا مظلومین کے لیے، اور جگہ جگہ پہ اس وقت پرآشوب دور گزر رہا ہے، ان ساری مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے امام زمانہ کے لیے خصوصی ان گزرتے لمحات میں دعا کرنی چاہیے۔ تو امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کو وداع کرتے ہوئے کون سی دعا انہوں نے تاکید فرمائی اور انہوں نے بیان فرمایا، تو یہ نورانی بیان امام سجاد کا اس طرح سے ہے کہ میں اس کا تھوڑی سی عربی پڑھتا ہوں، لیکن کوشش کر دوں کہ ترجمہ پڑھوں، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ تو امام اس دعا میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، کہ آپ کہیں کہ میں نے نماز پڑھ کے اللہ کے اوپر کوئی احسان کر لیا، تو وہ یا آپ کسی بندے کے اوپر کسی قسم کی مہربانی کرتے ہیں خدا کی خاطر، تو انسان تو چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے، لیکن اللہ جب بندے کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس کا بدلہ بھی دو، کیونکہ وہ غنی مطلق ہے، وہ فیض ہی فیض، عطا ہی عطا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے وہ اللہ کے جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا اور بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو اتنی بخشش کر دی ہے، اس کو میں نے اتنا کچھ دے دیا ہے، تو اب وہ خدا نعوذ باللہ پچھتا جائے کہ میں نے اس کو کیوں دیا، کیونکہ اس کے پاس خزانے ایسے ہیں کہ جن کی حد کوئی نہیں، وہ غنی مطلق ہے۔ اس لیے وہ جب کسی کو بخشتا ہے یا کچھ بخشش جو عطا کرتا ہے، اس پہ کبھی وہ پشیمان نہیں ہوتا۔ اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے مقابلے میں نپا تلا اجر نہیں دیتا، کہ ایک بندے نے ایک نیکی کی تو اس کو اس نیکی کا اتنا ہی اجر دے دینا، بلکہ وہ 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ حالانکہ ہم انسانوں میں تو ہوتا ہے نا، بارگیننگ کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے فلاں چیز پر، دوسرا اگر ہم نے ایک چیز دی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اتنی ہی چیز چاہیے، لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی خاطر، اس کے قرب کی خاطر جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، ایسا خدا ہے ہمارا۔ اور پھر امام سجاد فرماتے ہیں تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں، اور تیرا عفو و درگزر تفضل اور احسان ہے، تیری سزا دینا عین عدل ہے۔ خدا درگزر کرتا ہے اگر بعض گناہوں کے اوپر، تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، وہ ہمیں ہماری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی بھی، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان گناہوں کے اوپر وہ ستاریت کو قائم رکھتا ہے، دوسروں کے سامنے بربلا نہیں کرتا، جیسا کہ آپ دعائے کمیل میں بھی اس طرح کے جملے ہیں۔ اور یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، اور اگر فرض کریں وہ سزا دے تو اس کے بارے میں امام سجاد فرماتے ہیں کہ تیرا سزا دینا عین عدل ہے۔
اگر تو کسی کو سزا دے رہا ہے تو واقعی اس کا حق بنتا تھا یہ والا جو اس کو تو سزا دے رہا ہے، کیونکہ خدا عین عدل ہے، وہ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا سزا دینا عین عدل اور تیرا فیصلہ خیر اور بہبودی کا حامل ہے۔ جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ خود انسان کے لیے ہی خیر ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ چیز دے دی ہے اور اس کے اوپر منت کرنے لگ پڑے، نہ، وہ غنی ہے، ایسا غنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو فرماتے ہیں تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اور اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کو کسی کے لیے منع فرما دیتا ہے تو یہ اس پر ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے۔ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القاء کیا ہے، اس کو الہام کیا ہے کہ وہ تیری شکر گزاری کرے۔ یہ بھی خدا کا ہی احسان ہے، وہ شکر کرے انسان تو تب بھی، اور انسان جب شکر گزاری کرتا ہے تو یہ شکر گزاری کرنا خدا کی طرف سے الہام ہے، وہ اسی کی توفیقات ہیں۔ اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی نے اسے حمد کی تعلیم دی ہے، اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے بعض ایسے اعمال قبیحہ انسان سے جو صادر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بعض فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، خدا اتنا بڑا ستار ہے۔ اور پھر امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا، حالانکہ وہ دونوں تیری بارگاہ عدالت میں رسوا اور محروم کیے جانے کے ہی قابل تھے، مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل اور احسان پر رکھی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک مومن بھی ہے اور ایک فاسق بھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے وہ فاسق کو بھی دینا دے گا، صرف مومن کو اور اپنے اس بندے کو جو موحد ہے، لیکن جو کافر ہے اس کو اللہ کا وہ فضل اور احسان نہیں ملتا، جس کی وجہ سے انسان مومن بندے کو اپنا قرب اور اپنا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اور اپنے اقتدار کو عفو درگزر کی راہ پر لگایا، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی نے نافرمانی کی اور فوراً اس کو سزا دے دی، نہ، خدا مسلسل جو ہے اس بندے کو ڈیل دیتا ہے، اس بندے پر صبر سے کام، یعنی بردباری سے کام لیتا ہے، تاکہ یہ انسان کسی وقت تو واپس آئے گا، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اور جس کسی نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو اسے مہلت دی، تو اس کے رجوع ہونے تک اپنے حلم کی بنا پر مہلت دیتا ہے۔ یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ انتظار کرتا ہے کہ یہ واپس آئے گا، اور اگر واپس آئے اور توبہ کر لے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں امام سجاد کہ اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ تیری منشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو، اور تیری نعمت کی وجہ سے بدبخت ہونے والا بدبخت نہ ہو، مگر اس وقت کہ جب اس پر پوری عذرداری اور اتمام حجت ہو جائے، پھر وہ الگ ہے کہ خدا اس کو پھر سزا دیتا ہے یا اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے جب اتمام حجت ہو جائے۔ تو امام سجاد آگے فرماتے ہیں کریم، یہ اتمام حجت تیرے عفو درگزر کا کرم اور اے بردباری تیری شفقت اور مہربانی کا فیض ہے۔ تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے، اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، کہ جب انسان گناہ گار جب خدا کی بار میں واپس آئے تو وہ دروازہ کھلا ہوا ہے ہر اس انسان کے لیے جو توبہ کرنا چاہے، اور اس کا نام توبہ رکھا ہے۔ اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا، تاکہ وہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اے مبارک نام والے، تو نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو محو کر دے گا، یعنی ختم کر کے رکھ دے گا، اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، محلات اور باغات ہیں۔ اس دن جب خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل فرما اور ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے،
تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس کا عذر اور بہانہ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ لے لیا اور یہ چاہا کہ وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم تو ڈسکاؤنٹ بھی چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کم پیسوں پہ ہی سارا معاملہ حل ہو جائے، لیکن اللہ نے معاملہ اس طرح کا کیا ہے کہ جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو نفع ہو، میرا بندہ میرے نزدیک آئے، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے وہ حاصل کرے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ انسان نفع حاصل کرے۔ تو آگے امام سجاد فرماتے ہیں چنانچہ تو نے جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے فرمایا ہے جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی برائی ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 شگوفے نکلیں اور ہر شگوفے میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ جو اللہ کو قرض الحسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے، اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیات جو کہ تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں، اور تو ہی وہ ہے کہ جس نے وحی اور غیب کے کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعے سے جو اس کے فائدے پر مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی، نہ ان کے کان سن سکتے، اور نہ ان کے تصورات وہاں تک پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تو مجھے یاد رکھو، میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا۔ تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی یاد میں رہیں ہمیشہ۔ جب آپ خدا کی یاد میں رہیں گے تو پھر خدا بھی انسان کو لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ خدا کا شکر، ایک انسان سانس کی طرف دیکھے تو اس سانس لینے کے کتنے پروسیس ہیں، تو اور اتنی نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ یہ بھی وائرس آیا کرونا، اس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلا کہ سانس کی نعمت کتنا بڑا ایک خدا کی طرف سے لطف و کرم ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے کہ انسان نماز کو وقت پر پڑھے تو خدا کے لطف و کرم کی بارش مسلسل ہوتی رہے گی، اور نماز ادا کرنا شکر ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سجاد علیہ السلام اسی شکر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ یہی فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو، اور تیرا ہی ارشاد ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ خدا کی ناشکری نہ کرے، بلکہ جب بھی کوئی نعمت یاد آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین ضرور زبان پر جاری کرے جب بھی جو بھی نعمت آپ کو اللہ کی یاد آئے، اور ہر وقت یاد رہنی چاہیے۔ اس لیے شکر انسان کرتا رہتا ہے، اگر ناشکری کی تو پھر عذاب خدا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کی، یعنی جو عبادت نہیں کرتا وہ غرور کرتا ہے، اور عبادت کو ترک کرنا اس کو غرور سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے ترک کرنے پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچا اور تیری خشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ یعنی خدا ہی طریقہ بتا رہا ہے، اور خدا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت، یہ نہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یعنی اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے اس کے غضب سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اس کی خشنودی تک بھی رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسری مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا، یعنی اس کی تعریف ہوتی، اس کی حمد ہوتی، اس کی ستائش ہوتی،
پھر تیرے ہی لیے حمد ستائش، جب تک تیرے حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے، اور جب تک حمد کی وہ الفاظ جس سے تیری تمہید، تیری مدح، تیری تعریف کی جا سکے، اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکے باقی رہیں، اے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں، اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا ہے اور انہیں اپنی نعمت اور بخشش سے ڈانپ لیا ہے۔ ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکار ہیں، اور تیرا انعام کتنا فراوان ہے، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے مخصوص ہیں۔ تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا، اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا، اور راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی، اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے بصیرت دی کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ عزت کا راستہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ بھی اس نے راستہ بتایا اور آسان کر کے بتایا۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں، بار الہ تو ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے، پھر آگے ماہ مبارک رمضان کے ودا کے بارے میں بات کرتے فرماتے ہیں کہ ان فرائض جو تو نے انسان کے اوپر واجب کیے، اور بعض مخصوص واجبات، اسپیشل واجبات جو ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں سے اسے منتخب فرمایا، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ اور ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی، اور اس میں روزے واجب کیے، نمازوں کی ترغیب دی، اور اس میں شب قدر کی بزرگی بخشی، وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلت خیر من الف شہر، شب قدر کی بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی، یعنی خاص ہدیہ ہے اللہ کا ماہ مبارک رمضان جو امت محمدیہ پر ہے، دوسری امتوں پر نہیں تھا۔ یہ خاص رسول خدا کی امت کو ایک خاص سمجھ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اسپیشل پیکج دیا ہے اللہ نے، اور اس کی وجہ سے دوسری امتوں سے ایک ترجیح بھی دی ہے، اور دوسری امتوں کی بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے، تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی، اس حالت میں کہ ہم اس روزے نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے خواستگار تھے، جس کا دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا، اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے۔ تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے، اور اچھی طرح حق کے رفاقت ادا کی، اور دنیا جہان کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی، تو وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ماہ مبارک رمضان کے ودا کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں امام زین العابدین کہ اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں، اس شخص کے رخصت کردے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاک ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں جس میں وَنَوْمَكُمْ عبادہ، سونا عبادت، وَأَنفَاسَكُمْ تسبیح، اور ایک خاص قسم کی جو ماہ مبارک کے رمضان کی رونق تھی، مادی معنوی دونوں لحاظ سے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے رخصت کرتے ہیں، اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاک ہے، بہت گراں ہے، اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا ہے اور وحشت انگیز ہے، کیونکہ جو انسان ان دنوں میں خدا کی وہ اس کی طرف جانے کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ سحر ہیزی، وہ دعائیں، وہ مناجات، وہ سحری اور افطاری کی خاص قسم کی رونق جب ختم ہوتی ہے تو وحشت انگیز ہوتا ہے، بالکل ایسے انسان کی طرح کہ جب ایک انسان آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ ہمدردی کرے، آپ اس کے ساتھ اتنے مانوس ہو جائیں کہ جب وہ جاتا ہے تو انسان وحشت کرتا ہے، اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت، عزت و حرمت کا پاس، اس کے واجب الادا حق سے سبق دوشی از بس ضروری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بزرگ ترین مہینے، اب سلام فرما رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام اس ماہ خدا پر کہ اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام، اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سلام،
اے وہ ہم نشین کو جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اے وہ سر چشمہ امید و رجا جس کی جدائی علم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا، اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بے شک ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ بعض لوگ خدا سے دوری کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس ماہ میں دوسرے ماہ کی نسبت گناہ کم ہو جاتے ہیں، تو امام سلام بھیج رہے ہیں کہ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد و اعانت کی، اے وہ ساتھی جس نے اس نے عمل کی راہیں ہموار کی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک رمضان، تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت اور عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، تو کس قدر گناہوں کو معاف کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، تجھ پر سلام۔ تو گناہ گاروں کے طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پرہیبت ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں، تجھ پر سلام۔ جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگی کو دھویا، تجھ پر سلام۔ اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام۔ اے وہ کہ جس کی آنے کی پہل سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے، تجھ پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک رمضان، تجھ پر اور اس شب قدر پر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے، اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، تجھ پر سلام۔ اے ماہ مبارک، تجھ پر اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں، سلام ہو۔ اے اللہ، ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہم اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے حکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے حکام کی ہدایت فرمائی، بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس مہینے میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمی اور کوتاہی کے ساتھ، اور ہم زیادہ اس کو بجا نہ لا سکے۔ اے اللہ، ہم اپنی بدعمالی کا اقرار اور سہل انگیری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں، اور تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے۔ لہٰذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے، ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ ہم اس کے ذریعے دل خواہ فضیلت اور سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کی ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں، اور ہم نے تیرے حق میں جو کمی کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما، اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ مبارک رمضان سے جوڑ دے، اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیری شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرمانا، اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا، اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہوں۔ اے اللہ، ہم اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے چوکے، خود اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا
یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت فرما، ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے اللہ۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گوریں اور طعنہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں، اور اپنی شفقت بے پایاں سے اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کاربند کر کے جو ان چیزوں کو برطرف کرے اور ان کی تلافی کرے جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر، اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو، اور تو ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہا اس مہینے سے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے، اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال دے، اور اس مہینے کی بدولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت، بانصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ، جس کسی نے جیسا چاہا اس مہینے کا پاس و لحاظ کیا ہو، کما حق ہو، اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہا ہو، گناہوں سے جس طرح بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو، بے نیت تقرب ایسا عمل خیر بجا لایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لیے ضروری قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو، تو جو اسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنے دولت بے پایاں میں سے بخش، اور اپنے فضل و کرم سے اس سے ہم بھی کئی گنا زائد عطا کر، اس لیے کہ تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور نہ تیرے احسانات کی کانیں فنا ہوتی ہیں۔ تیری بخشش اور عطا تو ہر لحاظ سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو لوگ روز قیامت تک اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں، ان کے اجر و ثواب کی مانند ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ثبت فرما دے۔ اے اللہ، ہم اس روز فطر میں جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کی ہم مرتکب ہوئے ہوں اور اس برائی سے جسے پہل کر چکے ہوں، اور ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ تو ہر شک و شبہ سے پاک ہو، ایسی سچی توبہ کہ جو ہر شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، گناہوں کی سزا کا خوف اور جس ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب فرما، تاکہ جس ثواب کہ تجھ سے خواہش مند ہیں اس کی لذت، اور جس عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف اور اذیت پوری طرح جان سکیں۔ ہمیں اپنے نزدیک ان توبہ گزاروں میں قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم کر دیا ہے، اور جس سے فرما برداری و اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب فرشتوں پر کی ہو، اور ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل فرمائی، اور ان پر ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے اپنے نیکوکار بندوں پر نازل کی، بلکہ اس سے بہتر اور برتر۔ اے تمام جہان کے پروردگار، ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے، جس کی منفعت ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ تو ان لوگوں سے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے زیادہ کریم، اور ان لوگوں سے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے، اور ان لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج بحق محمد وآلہ الاطہار۔